اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آج تلاوت کی ہے، اس کے اندر عدت کا ذکر ہے، لیکن عدت کے اندر بھی ان عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن کے شوہر، جن کے ہسبینڈ ان کی وفات ہو جائے ظاہر ہے کہ عورت کی زندگی کے اندر۔ تو اس پورے جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم زیادہ تر نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑا سا ہم سلو اس لیے چل رہے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا چونکہ مسائل ہیں، اور مسائل کے اندر وہ تفصیل طلب ہوتے ہیں۔ ہم نا مسائل کے اندر سلو چل رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جو آخری نصف ہے، تقریباً طلاق کے مسائل بھی ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھیں گے کہ اس میں ذرا آہستہ پڑھنے کی، ہم اکثر ایک آیت اور کبھی دو آیات پڑھتے ہیں۔ تو آج کی آیت کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں کہ والذین، وہ لوگ جو یتوفون، وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو وفا کا لفظ موت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ڈالی ہوتی ہے، اللہ اس کو پورا واپس لے لیتا ہے، اس لیے موت کے اوپر بھی یہ لفظ وفات، اسی لفظ وفات ہے جو بولا جاتا ہے۔ تو والذین، وہ لوگ جو یتوفون، جو کہ فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، اور یذرون، اور یازارا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویوں کو، یعنی تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، یعنی فوت ہوں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا یتربصنا، اب یہ دیکھیں، یہ یتربصنا کا یہ جو ہے نا، یہ بسنا، یہ جو یہاں پروناؤن استعمال ہوا ہے، یہ فیمیل کے لیے تھا، یتربصا نہیں ہے، یتربصون بھی نہیں ہے جو کہ میل کے لیے، یتربصنا ہے کہ وہ جو ہے وہ عورتیں انتظار کروائیں، بے انفسہن، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اربعۃ، چار، ابھی آپ کو پتہ ہے چار ہوتا ہے، اشہرن، شہر کی جمع ہے، شہر، اور شہر کا مطلب مہینہ، اور اشہر مہینے، یتربصن بانفسہن، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار کروائیں، اربعۃ اشہر، چار مہینے، وعشرن، اور 10، مطلب 10 دن، ٹھیک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو انتظار کروائیں، یعنی نکاح سے روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، اور اذا، جب، بلغنا، کوئی دیکھیں وہی ضمیر ہے عورتوں والی آخر کے اندر جو فیمیل کے لیے جاتی ہے، فاذا بلغنا، بالغ یبلغ ہوتا ہے پہنچنا، اس کے اندر کسی مدت تک پہنچنا، کسی ڈیوریشن تک پہنچنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ فاذا بلغنا، تو پس جب وہ عورتیں پہنچ جائیں، آجالا، مدت کو، ہن، ان کی، یہ ہن کی ضمیر عورتوں کے لیے، اب پتا وہ اس ایک مرد کو، ہم، وہ سب مرد، اور ہن، وہ سب عورتیں، یہ جمع کی ضمیر آتی ہے۔ فاذا بلغنا اجلہن، پس جب، لہذا یا اس لیے، اذا بلغنا اجلہن، جب وہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی کون سی مدت، یہ 4 مہینے 10 دن، تو لا جناح، نہیں گناہ، لا
جناح کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر. یہ کس سے مخاطب ہے؟ کہ وہ لوگ، فلا جناح علیکم، کہ وہ جو باقی لوگ ہیں معاشرے کے اندر، خاص طور پہ عورت کے جو ولی ہیں خصوصاً ان کو حکم ہے. فرمایا فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس چیز کے اندر، فی اس چیز کے اندر، ما جو فعلنا وہ عورتیں کریں، فی انفسہن اپنے نفس کے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے. تو فرمایا جب یہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ما فعلنا فی انفسہن، اس چیز کے اندر جو عورتیں اپنے ذات کے بارے میں کریں. یعنی عورتیں اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتی ہیں ان 4 مہینوں 10 دن کے بعد، یہ دوسری شادی کا، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر پوچھ گچھ. مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اگر اپنے نفس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہیں، یعنی نکاح کرنا چاہیں اگلا، تو یہ بالمعروف ہو، شرعی طریقے کے مطابق ہو، جائز طریقے کے مطابق ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر عورت کوئی ایسا کام کرے عدت یا عدت کے اندر یا عدت کے باہر، عدت کے بعد میں، جو بالمعروف نہ ہو، جو کہ معروف طریقے سے نہ ہو، اس کا مطلب ہے پھر اس کی دوسری سائڈ ہے. ابھی تو ہے نا کہ بالمعروف ہو تو فلا جناح علیکم، کہ اگر شرعی طریقے کے مطابق ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر شرعی طریقے کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے گناہ ہے. جو عورت کے ولی ہیں ان کے اوپر گناہ ہے کہ اگر عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر عورت عدت کے اندر نکاح کی کوشش کرتی ہے یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گناہ ہے. یہ ایک مثال ہے. یا عدت کے بعد عورت کوئی اس طرح کا غیر شرعی اس طرح کام کرتی ہے جو کہ ایسا طریقہ جو کہ نکاح جو نکاح کا صحیح طریقہ نہیں ہے، شادی کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یا یہ ہے عدت کے اندر، اب اس چیز کو دیکھتے ہیں، پہلے ترجمہ کریں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر اس کی خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی یہ عورتیں جو کریں، ان کے ولی جو کچھ کریں، عورتوں کو نکاح کا پیغام پہنچانے والے وہ جو کچھ کریں، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ، یاد کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ اس کی بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے کہ تم بالمعروف کر رہے ہو، شرعی طریقے کے مطابق کر رہے ہو، یا شرعی طریقے کے مطابق نہیں کر رہے. اور یاد رکھیے گا دوبارہ، یہ نکاح اور طلاق وغیرہ عدت کے مسائل، یہ حلال و حرام کے مسائل ہیں. یہ افضل غیر افضل کے مسائل نہیں ہیں کہ آمین اونچی کر لی نماز کے اندر یا نیچی کر لی، ہاتھ جو ہیں وہ ناف سے نیچے باندھ لیے یا ناف کے اوپر باندھ لیے، یا رفع یدین کر لیے یا نہیں کر لیے. یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جو افضل اور غیر افضل ہیں کہ دونوں طرح ٹھیک ہے. نہیں، یہ حلال اور حرام کے مسائل ہیں. یہ آل آر نن لا ہے کہ یا تو اس کو آپ کرنے والے ہوتے ہیں یا مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. درمیان یا کوئی صورتحال نہیں ہے کہ اس طرح بھی ٹھیک ہے اور اس طرح بھی ٹھیک ہے. تو اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے اور 10 دن. تو یہاں پہلے ہم نے پڑھی تھی عدت اس عورت کی جس کو طلاق ہو، اور ہم نے وہ پڑھا تھا کہ وہ کتنی ہے، 3 menstruation، 3 حیض. ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں اس عورت کی بیان ہو رہی ہے جس کو طلاق نہیں ہوئی بلکہ جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، تو اس کی جو عدت ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن. اب اچھا، اس کے اندر یہ دیکھیں یہ لفظ، یہ جو حکم ہے عام ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، والذین یہ عام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم تمام عورتوں کے لیے ہے، سوائے یہ کہ کوئی ایسی عورتیں جن کا استثناء آ جائے حدیث میں یا قرآن کی کسی دوسری آیت کے اندر.
اگر قرآن کی کسی دوسری آیت سے استثناء آ جائے عورتوں کے کسی گروہ کا یا کسی خاص قسم کی عورتوں کا، یا حدیث سے آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ تمام عورتوں کے لیے جن کے شوہروں کی وفات ہو جائے ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب پہلے اس کے بارے میں ایک تو حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف نقل کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ تزوج امرأتن، کہ ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے، فمات، تو اس آدمی کی موت ہو گئی، ولم یدخل بها، اور ابھی خلوت صحیحہ اس بندے کی اپنی بیوی سے خلوت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ولم یفرد بها، اور اس نے اس کے لیے ابھی مہر بھی مقرر نہیں، یعنی نکاح کیا، ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور اس کو طلاق ہو گئی۔ تو اب ابن مسعود سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ان سے یہ کئی دفعہ یہ بار بار پوچھا گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث نہیں تھی اس کے بارے میں، انہیں نہیں علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے اس کے بارے میں کہتا ہوں، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو خطا ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس عورت کو جو ہے اس کا حق مہر پورا ملے گا، وعلیہ العدہ، اور اس کے اوپر عدت پوری ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہے، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کو پوری میراث ملے گی۔ یہاں دیکھیں، عورت کا صرف نکاح ہوا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی شوہر سے، اور یعنی شوہر سے بھی تعلق قائم نہیں ہوا، اور وہ شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے پوری وہ کھڑے ہوئے، تو فقال، انہوں نے کہا عاشق، تو وہ کھڑے ہو گئے حضرت ماقل بن سنان، اور کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو سنا تھا کہ انہوں نے ایک عورت بروا بنت واشق، اس کے بارے میں اسی طرح کی صورتحال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا جو ابن مسعود سے نے کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی کہ جو عورت جو ہے وہ اس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کا ابھی اپنے شوہر سے خلوت صحیحہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اس عورت کو جو ہے پوری کی پوری عدت اس کی ہوگی 4 مہینے 10 دن، یہ نہیں کہ عدت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور یہ ہے کہ اس کو عورت کو مرد کی میراث میں سے بھی جو ہے وہ ملے گا اس کا پورا حصہ، اور بلکہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں فقامہ رجال من اشیا، کہ بنو اشیا کے بہت سارے لوگ وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو اس سے یہ حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورت جو ہے عام ہے یہ حکم، انلیس کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء آ جائے کسی دوسری حدیث سے یا دوسری آیت سے، کہ اگر کوئی بھی عورت اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کا جو عدت ہے وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ اب اس کے بارے میں ایک چیز اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن یاد رکھیے گا، ایک آپ بات ذہن میں رکھیے گا، جب بھی ایک اصول یہ ہے اگر کوئی حکم عام ہو، عام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے ہو، اس عام حکم کو اس کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا، تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا جس سے یہ حکم عام ثابت ہوتا ہے،
تو اس کے اندر جو تخصیص ہوگی وہ یا تو قرآن مجید کی آیت سے ہوگی یا متواتر حدیث. متواتر حدیث یہ ہے کہ یہ جس کے بہت زیادہ راوی ہوں. تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر کوئی حکم عام ہے سب کے لیے، ہر ہر طبقہ کو شامل ہے، یعنی تمام عورتوں کو یہ حکم شامل ہے. عورتوں کی کیٹیگری جس کی حق 4 مہینے 10 دن عدت نہیں ہے اور اس کے شوہر کی فوت ہو جائے، تو تخصیص کرنے کے لیے قرآن کی یا آیات چاہیے ہوگی، اسی کے مقابل کی دلیل جو کہ یہاں موجود ہے، اور یا متواتر احادیث چاہیے ہوگی. تو یہاں قرآن میں یہ اور آیت ہے کہ وہ عورت جو کہ پریگننٹ ہے، جو کہ حاملہ ہے، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں متعلقہ کی عدت کے اندر کہ اگر متعلقہ عورت، عام متعلقہ عورت جو ہے اس کی عدت تو ہے 3 menstruation، 3 حیض. لیکن اگر عورت متعلقہ ہے اور وہ پریگننٹ ہے تو اب اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے، ڈیلیوری تک ہے. ڈیلیوری ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہی ہے، قرآن مجید کی آیت سورۃ طلاق کی ہے کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور وہ لوگ عورتیں جو پریگننٹ ہیں، آجالہن ان یضعن حملہن، تو ان کی عدت یہ ہے، ان کی عزت یہ ہے کہ ان کی ڈیلیوری ہو جائے، ان کا وضع حمل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو پریگننٹ تھی، اب شوہر کی وفات کے 1 منٹ بعد بھی اگر اس کی اگر ڈیلیوری ہو جائے، بچہ اس کا ہو جائے، تو اب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور نفاس وغیرہ کے بعد اس پہ پابندی نکاح نہ کرنے کی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک عورت ہے، وہ شوہر کی وفات کے بعد فرض کریں 8 مہینے اس کی جو ہے وہ ڈیلیوری نہیں ہوئی، تو اب یہ نہیں کہ 4 مہینے 10 دن بعد اس کی عدت ختم ہوگی، نہیں ہے، اس کی عدت ابھی باقی تمام عرصہ جاری رہے گی جب تک وہ پریگننٹ ہے، جب تک ڈیلیوری نہیں ہوئی. اب یہ بھی جو ہے، یہ آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ ایک صحابیہ تھی حضرت صبیہ اسلمیہ، حضرت صبیہ اسلمیہ، تو ان کے شوہر سعد بن خولہ، ان کی وفات ہو گئی اور یہ پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے. اور اب ظاہر ہے کہ ان کی وفات کو چند دن گزرے تو ان کی ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے یہ اب جب نفاس وغیرہ وہ جو کچھ ٹائم ہوتا ہے وہ گزر گیا، تو وہ نہائی دھوئی، کنگھی کی، کپڑے وغیرہ پہنے، یعنی زینت وغیرہ اپنے کر کے بیٹھی. تو ان کے گھر ایک اور صحابی آئے، ابو سنابل بن باکک. جب انہوں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم نے زینت کی ہوئی ہے اپنے، تم نے زینت کا مطلب یہ تھا کہ کنگھی وغیرہ یا خوشبو یا اچھے کپڑے وغیرہ پہننا. اللہ کا ترجینا نکاح، کیا تم دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ واللہ ما انت بناکحن حتی یمر علیک 4 اشہر معاشرہ. انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، صبیہ فرماتی ہیں کہ جب یہ ہوا تو انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ اتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ جب اس کی ڈیلیوری ہو گئی تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی اور اب یہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. یہاں دیکھیے گا کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ عدت کے اندر یہ ابھی تک ہیں. ٹھیک ہے. اور ابو سنابل رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ ابھی تک عدت کے اندر ہے، ان کو پتہ نہیں تھا. تو اور انہوں نے اس حالت انہوں نے نہائی دھوئی، اچھے کپڑے پہنے، زینت وغیرہ کی، تو انہوں نے اس سے منع کیا. اب اس سارے سے بات سے یہ مسائل کیا پتہ چلتے ہیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا. وہ عورت جو عدت کے اندر ہے، یاد رکھیے گا،
اور وہ میں یہاں بات کر رہا ہوں وہ عورت جس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے، حالت عدت کے اندر یاد رکھیے گا اس کے لیے بہت سارے کام اس کے لیے ممنوع ہے۔ اس میں ایک ممنوع کام یہ بھی ہے، چلیں میں آپ کو اس کے اندر دکھا دیتا ہوں، کہ اس کے اندر خوشبو لگانا، سنگار کرنا، جسے ہمارے یہاں عام طور میک اپ وغیرہ کہتے ہیں، سرما اور تیل وغیرہ لگانا، یعنی اگر کوئی میڈیکل ریزن ہو تو اور بات ہے، لیکن سرما یا تیل وغیرہ لگانا، مہندی لگانا، اور شوخ کپڑے پہننا جن سے جن سے آرائش تزئین وغیرہ ہوتی ہو، یہ جو ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس عورت کو اگر کہیں جانا پڑے اشد ضرورت کے بغیر تو ظاہر کہیں نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی اشد ضرورت ہو بھی تو دن میں اشد ضرورت مثلا یہ ہے کہ عورت کو گھر کے لیے کچھ سامان لینا ہے اور عورت کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور اسے گروسری کے لیے جانا پڑا، اب اس میں بغیر سنگار وغیرہ کے اور پردے کے اندر وہ جا تو سکتی ہے مارکیٹ، لیکن یہ ہے کہ یہ دن میں کرے، رات کو دوسرے گھر میں نہیں ٹھہر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مسائل ہو گئے عدت کے اس عورت کے لیے جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، یاد رکھیے۔ اور ایک دوسری بھی، لیکن یاد رکھیے گا وہ عورت جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے، یعنی جس عورت کو 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور وہ عدت کے اندر ہے اور اس کے شوہر کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، سمجھ گئے میری بات؟ جسے کہتے ہیں طلاق رجعی، 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں، اور ابھی اس کی عدت نہیں گزری، جو کہ 3 منتھ سچویشن ہے، تو یہ عورت جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے، اس کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، اس کو حکم ہے کہ یہ طلاق کی عدت شوہر کے گھر کے اندر ہی گزارے، اور اس کو یہ ممنوع نہیں ہے، سارے کام یاد رکھیے گا، یہ سنگار کرنا، خوشبو لگانا، کپڑے پہننا، تیل، سرما، زیور وغیرہ پہننا، اس کو یہ منع نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ یہ سارے کام کرے، خوشبو لگائے، سنگار کرے، صاف ستھری رہے، مہندی لگائے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی جیولری پہنے، سب کچھ عام حالات سے بھی بہتر تیار ہو، تاکہ ہو سکتا ہے اس کے شوہر کو خیال ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور ان کی زندگی سنور جائے۔ دیکھیں اسلام کے اندر کتنی حکمت ہے کہ جہاں بھی زندگی ریوائیو ہونے کا چانس ہے وہاں عورت کو اجازت دی ہے کہ عورت اتنی اچھی طرح رہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اپنے، اگر اس نے غلط ڈیسیجن کیا ہے تو اس کو ریکنسیڈر کرے، اس کے اوپر نظر ثانی کرے، اور اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں کے اندر جو سب سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، لیکن مجبوری میں اگر طلاق اگر ہوگی تو اس کی آپشن رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے دوبارہ راستے کھولے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھیک کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی طلاق رجعی والی عورت کی، اس کو یہ حکم ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ گھر کے اندر صاف ستھری رہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گندے کپڑے پہن لے، نہائے دھوئے نہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ زیور نہ پہنے، یا میک اپ نہ کرے، یا سنگار نہ کرے، یا خوشبو نہ لگائے، اس کے لیے یہ سارے کام کرنا بہتر ہے، بہت اچھا ہے اس کے۔ اب ایک وہ رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی 1 طلاق دی اور عدت گزر گئی، یہ طلاق بائن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر طلاق بائن کسی عورت کو ہو گئی ہے تو طلاق بائن والی جو عورت ہے اس کے لیے صحیح ہے کہ اس کے اوپر وہی پابندیاں ہیں جو کہ ایسی عورت کے اوپر ہے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تو ظاہر ہے کہ رجوع تو نہیں ہے، اور ابھی اگلا اگر نکاح بھی نہیں کر سکتی تو اس عورت کو ابھی پابندی ہے کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی وہی پابندیاں ہیں جو کہ ایسی عورت کے اوپر ہے جس کے خامد کی وفات ہو جائے، جب تک یہ عدت کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے اس عورت کو جو ہے دن کے وقت بھی انتہائی سخت مجبوری کے بغیر طلاق بائن والی عورت کو دن کے وقت بھی بغیر سخت مجبوری سے گھر سے نکلنے کی اجازت اس کو نہیں، ہاں سخت مجبوری ہو، جس طرح میں نے بتایا کہ عورت گھر کے اندر ایک ہی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، اور گھر سے سامان لینا، اب کھانا پینا تو کسی کا نہیں روک سکتے نا، تو وہ گراسری جا کے کر سکتی ہے، لیکن وہ انتہائی مجبوری کے تحت ہے، ورنہ دن کے وقت بھی
اس عورت طلاق بائن والی عورت کو اجازت نہیں ہے. ہاں وہ شوہر کے وفات والی عورت کو دن کے وقت نکل سکتی ہے ضرورت کے تحت, اس کی مجبوری کام ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایک چیز اور عام کہ جب یہ 4 مہینے 10 دن کاؤنٹ کرنے ہوں, اگر شوہر کی وفات ہوئی ہے اس دن, مثلا جس دن چاند نظر آیا تھا, یہ چاند کا نظر آنا, پھر تو 4 مہینے 10 دن پورے ہو سکتے ہیں. لیکن فرض کریں مہینے کے درمیان میں یا مہینے کے شروع میں یا آخر میں کی وفات ہو, تو اب یاد رکھیے گا 30 دن کے حساب سے مہینے پورے کر لیں. ٹھیک ہے, اگر فرض کر لیں 15 کو ہوئی ہے تو اب سارے 30 اور 30 اور 30 اور 30 120 پلس 10 130 دن پورے کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اس کیس کے اندر ہے اگر مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ اگر 15 کو کسی کے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو اس سے اگلا 15, اس سے اگلا 15, اس سے اگلا. میں نے بتائی کہ جو کہ عام طور پہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں عام ہمارے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی اس بارے میں کہ عدت کے اندر عدت گزارنے کا کیا طریقہ ہے, کیا کیا چیزیں جو عورت کے لیے ضروری ہیں عدت کے اندر. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ایک اور چیز آ گئی جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی حدیث رہ نہ جائے اس معاملے میں. اچھا, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سن لیجیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہو, اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق ثلاث, کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ افسوس کرے. کسی کے مرنے کے اوپر 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ مرنے کے بعد وہ جو ہوتے ہیں افسوس کرے 3 دن سے زیادہ. الا علی زوج 14 اشہر, سوائے یہ ہے کہ شوہر کے اوپر جو کہ 4 مہینے 10 دن ہے, 10 دن ہے, لیکن کسی اور کے لیے عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی جو ہے اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں, تو کیا میں اس کی آنکھوں کے اندر سرما وغیرہ لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر دوسری دفعہ پوچھا, پھر تیسری دفعہ, جب بہت دفعہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری دفعہ کے بعد فرمایا کہ یہ تو 4 مہینے 10 دن ہے, جاہلیت کے زمانے میں تو تم عورتوں کو سال گزارنا پڑتا تھا عدت کے اندر. اور وہ عدت بھی کس طرح ہوتی تھی کہ حضرت زینب بن ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب کسی عورت اسلامی شریعت نے اگر عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے, موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہ بیچاری لڑکی تو نہیں ہے کہ اسے اچھوت سمجھا جائے. ہاں اس کے اوپر عدت ہے کہ اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے, تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کے اوپر یہ تزئین و آرائش وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اور کچھ گھر کے اندر رہنا, یہ عدت ہے. اور یہ اس کی زندگی کے ساتھ ہی اس کی وفات ہوئی ہے, تو یہ اس کا سوگ ہے اور ایک شرعی طریقہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو کہ عہد جاہلیت کے اندر ہوتا ہے. اب بھی ہمارے کچھ جو ان پڑھ طبقوں کے اندر یہ عدت کے اندر اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو کہ شریعت کے اندر سخت
منع ہے۔ تو اس کے بہت ذرا چیزیں ہوتی ہیں، مسائل کے، اس لیے میں نے وہی بات کہ میں نے اس کو ذرا آہستہ آہستہ بتایا کہ تاکہ جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز ہے، ایک تو استثناء میں نے بتایا کہ ایسی عورت جس کے شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو، تو اب اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، چاہے شوہر کی وفات کے ایک دن بعد ہو اور چاہے شوہر کی وفات کے سال بعد ہو یا 8 مہینے یا جو بھی، ٹھیک ہے۔ لونڈی، اگر لونڈی جو کسی جو ہے وہ کیونکہ لونڈی بھی ایک طرح بیوی ہوتی تھی اس زمانے کے اصول کے مطابق، لیکن لونڈی کے اوپر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تخصیص رکھی تھی، اس کی گنجائش رکھی تھی۔ مثلا اگر لونڈی سے غلطی ہو جائے تو لونڈی کو جو ہے وہ غلطی پہ اس کی سزا آدھی تھی عام عورت سے آدھا، اس لیے اس کی عدت بھی یاد ہے، یعنی اگر لونڈی جو ہے اس کے اس کے شوہر کی یا اس کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ 2 مہینے 5 دن ہے۔ یہ اکثر علماء کے نزدیک ہی ہے 2 مہینے 5 دن، کیونکہ اس کے اوپر حد بھی آدھی ہے، اور حد آدھی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ عدت بھی آدھی ہوگی۔ یا اس کی عدت اگر متعلقہ ہے، یعنی شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہے پہلے اس کے مالک نے، تو اس کی عدت جو ہے وہ دو مین سچویشن ہے، دو ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ عورت جس کے وہ لونڈی جس کے شوہر کی یا جس کے مالک کی وفات ہو گئی ہے، اس کی عدت 2 مہینے 5 دن کی بجائے 3 حیض ہے، اور یہ تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے، یعنی یہ آراء کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن بات ایک ہی بن جاتی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے 2 تخصیص بیان عورت اور جو ہے لونڈی، اس کی عدت جو ہے وہ تقریباً 3 حیض، یعنی 2 مہینے 5 دن کے لگ 2 مہینے اور 1 ہفتے کے لگ بھگ۔ اور لیکن یاد رکھیے وہ لونڈی جس سے بندے کی اولاد ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ لونڈی بحکم بیوی کی ہوتی تھی، تو وہ لونڈی آزاد عورت نہیں بلکہ لونڈی جو کہ اپنے مالک کے ساتھ اس کی اولاد ہو گئی، اس کو ام ولد کہتے تھے، ام ولد یعنی اس کے بچے کی ماں، تو اس کی عدت اتنی ہی ہے جتنی آزاد عورت کی ہے، کیونکہ وہ بچے کی جب ماں بن گئی ہے اس کی حیثیت تقریباً وہی ہو گئی ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ 4 مہینے 10، تو ام ولد کی اور عام لونڈی کی جو ہے وہ عدت برابر نہیں ہے۔ ام ولد کی جو عدت ہے وہ عام عورت کے برابر ہے، 4 مہینے 10 دن۔ یہ تو ہو گئی عدت اس عورت کی جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو۔ اب اس کے اندر یہ تو عورتوں کے لیے بتایا، اب ہمارے لیے کیا آگے حکم ہے کہ فرض کریں اگر ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ کسی کے عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو لوگ تو آپ کو پتا ہے نا کہ عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اگر عورت بیچاری اس کی دوسری شادی، ہمارے معاشرے کے اندر تو عام طور پہ بہت سارے علاقوں کے اندر تو عورت اگر دوسری شادی کے بارے میں کوئی ایسا حجالہ ہونا، جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفعلنا فی انفسہن، جو وہ اپنے بارے میں کریں، بالمعروف، معروف کے ساتھ، یعنی فلا جناح علیکم کیا ہے کہ وہ عورت کے جو ولی ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلن فی انفسہن، کہ وہ جو کچھ اپنے اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کریں، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ یعنی معروف طریقہ کیا ہے کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت عدت گزرنے کے بعد، شوہر کی وفات کے بعد اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس کے ولی اس کو نکاح سے روکے نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا شرعی حق ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہی بات یہ بالمعروف ہو،
ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی نکاح جو ہے وہ عدت سے پہلے ہونے لگے تو یہ بالمعروف ہے. ایسی عورت کے اندر اگر عورت کے جو ولی ہیں وہ عورت کو دوسرا نکاح، کوئی ایسا عورت کام کرے گی جو شریعت کی، یاد رکھیے، عورت کوئی ایسا کام کرے گی شوہر کی وفات کے بعد جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، بالمعروف نہیں ہے، تو اسی آیت کے اندر اس کا پھر اس مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اس صورت کے اندر عورت کے جو ولی ہیں، ولی کو مطلب یہ اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، یا اس طرح کوئی بھی ہو، تو عورت کے جو ولی ہیں پھر وہ گناہ گار ہیں. مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ عدت گزرنے سے پہلے پہلے وہ انتظام نکاح کا کرتی ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا کرے تو ولیوں کو گناہ ہے. یا عورت عدت کے اندر کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ شرعی طریقے کے مطابق عورت عدت نہیں گزارتے، یہ غور کیجئے گا، عورت عدت کے اندر گھر سے خواہ مخواہ نکلتی ہے بغیر کسی وجہ، بغیر شرعی ضرورت کے. یا عورت جو ہے عدت کے اندر میک اپ کرتی ہے، یا بہت بھڑکیلے کپڑے پہنتی ہے، یا خوشبو لگاتی ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، انلیس میڈیکلی اس کو کوئی اجازت ہے سرما پہننے کی یا اس طرح کسی چیز کی یا تیل کی. جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بالوں کے اندر کوئی اس طرح کوئی ہیئر کا کوئی پرابلم، ایسی ڈیزیز ہوتی ہے کہ کوئی خاص تیل لگانا یا اس کی یا شیمپو لگانا اس ریکمینڈڈ ہوتا ہے، یا بالوں کی طرح جوئیں پڑ جاتی ہیں اور کوئی ایسی چیز لگانی پڑتی ہے. تو یہ اسلام نے کوزے کی طرح کبھی انسان کو بند نہیں کیا، بلکہ انسان کے لیے فلیکسیبلٹی رکھی ہے. تو ایسی شرعی ضرورت کے علاوہ اگر عورت عدت کے اندر کوئی ایسا کام کرے جو کہ شریعت کے مخالف ہو تو اس صورت کے اندر عورت کے جو ولی وغیرہ ہیں وہ گناہ گار ہیں، یاد رکھیے گا. اور یہ بالاتفاق ہے، یہ ٹھیک ہے. اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبر رکھتا ہے. کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرو، یہ عورتیں کریں، ان کے ولی کریں، تم جو کچھ بھی کرو، یہ مت ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. اور ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹایا جائے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو ہے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جو کرو گے ہوگے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقصیر وغیرہ معاف کرے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے نوازے. آمین. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک آدھ منٹ شاید ہو ہمارے پاس، ورنہ آپ سوال اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ سوال مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب تیمور صاحب. چلیں جناب، میرے سوال کوئی نہیں ہے تو چلیں جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.